السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، پارہ نمبر 19۔ اس پارے میں سورۃ الفرقان کی بقیہ آیات ہیں۔ سورۃ الشعراء مکمل ہے اور سورۃ النمل ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی مختلف دلیلیں پیش کی، اور اسی دوران ایک بات یہ بھی بتلائی ہے کہ وہ لوگ بڑے بدنصیب ہیں بلکہ بیوقوف ہیں جو دوستی کے خاطر اپنے سب سے بڑے فائدے کی چیز کا نقصان کر لیتے ہیں۔ یعنی دوستی ہونا اچھی چیز ہے، کام آتی ہے، لیکن دوستی کی وجہ سے آخرت کو برباد کر لینا اور دوست کے کہنے کی وجہ سے بدعقیدگی کو اختیار کر لینا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ کل کو یہ پچھتاوا بن جائے گا، اور یہ زہریلی دوستی انسان کو بہت نقصان پہنچائے گی۔ آدمی پچھتائے گا، پچھتانے کا انداز یہ ہوگا کہ اپنے ہی دانتوں سے اپنے ہاتھ کو کاٹ رہا ہوگا، لیکن اس دن پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم اپنے ہی ہاتھ کو دانتوں سے کاٹتا ہوا کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کی رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، ہائے افسوس، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ کچھ دوستیاں ٹاکسک فرینڈشپ ہوتی ہیں، زہریلی دوستیاں ہوتی ہیں، اور دوستی جب ایک بار ہو جاتی ہے تو کئی بار انسان اپنے دوست کے پریشر میں بہت سارے غلط کام کر جاتا، اور یہ موجودہ دور کا بہت ہی سنگین مسئلہ ہے۔ آج ہمارے قوم کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دوستی کے نام پہ آدھے سے زیادہ غلط کام کر رہے ہیں۔ کیوں غلط کام کر رہے ہو؟ غلط سمبند ہو گیا، غلط تعلقات ہو گئے، غلط سنگت مل گئی، غلط دوست مل گئے۔ گھر والوں سے پوچھو کہ آپ کا بچہ کیوں بگڑ گیا، کیا بتائیں، میں نے ایسے کالج میں ایڈمیشن دلا دیا کہ جہاں اس کو غلط لڑکے ساتھ میں مل گئے، غلط محلے میں گھر بنا لیا، ہمارے یہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے۔ تو بری سنگت سے، برے دوستوں سے انسان بہت سارے غلط کام کر بیٹھتا، کل قیامت کے دن وہ پچھتا رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح سے پچھتائے گا اور کہے گا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، مجھے صحیح چیزوں کی سمجھ تھی، مجھے اچھی چیزوں کی پرکھ تھی، معلوم تھا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، پھر بھی میرے اس دوست نے، جس کو میں نے اپنا جگری دوست بنایا، اس نے مجھے سچی اور اچھی چیزوں سے الگ کر دیا، دور کر دیا، گمراہی میں رکھا۔ دوست کی بات مانی اور برائیوں میں بھی مانتا چلا گیا، نقصان ہو گیا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ شیطان انسان کو دھوکہ دینے والا ہے۔ دوستی کی بات ہو رہی ہے، انسان کی دوستی، لاسٹ میں شیطان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اس غلطی کا الزام ڈال رہا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ بعض دوست کبھی کبھی اتنے کرپٹ ہو جاتے، اتنے غلط کام اپنے دوستوں کو کرواتے ہیں کہ وہ خود بخود شیطان کا روپ دھارن کر لیتے ہیں۔ وہ دوست نہیں، شیطان ہو جاتا ہے انسانی شکل میں۔ اس لیے شیطان کبھی کبھی دوستوں کے ذریعے سے انسان کو بہکاتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ
دل اگر کسی جگہ پہ خراب ہوتا ہے اور کسی وجہ سے خراب ہوتا ہے تو وہ ہے بری صحبت. دلوں کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہے بری صحبت. آگے آپ چلیں گے سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ کل قیامت کے دن نہ کوئی سفارشی ہوگا اور نہ کوئی سگا دوست ہوگا. فرمایا فما لنا من شافعین ولا صدق حمیم. آج ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں اور نہ کوئی ہمارا جگری دوست ہے. دنیا میں انسان سفارشیوں سے کام چلوا لیتا ہے, قریبی دوستوں سے کام نکال لیتا ہے. کل قیامت کے دن کوئی بھی دوستی کام نہیں آئے گی, بلکہ اگر انسان نے دوستی کی وجہ سے غلط کام کیے ہیں تو پچھتانا پڑے گا. یہ آج کے دور کا جو سنگین مسئلہ ہے, اس پہ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے. اور یہ مسئلہ صرف نوجوانوں تک محدود نہیں ہے. بہت سارے بزرگ بڑھاپے کی عمر میں برے دوستوں کی وجہ سے غلط سنگت میں پڑھ کر غلط کام, حرام کام کر رہے ہیں. کیا کریں صاحب, ہمارا کاروبار ہے, پارٹنرشپ میں پارٹنر ہمارا حرام کام کر رہا ہے, میں نہیں کرتا ہوں, تو وہ کرتا ہے تو تھوڑا سا سہنا پڑتا ہے, تھوڑا سا اس لیے معاملہ ایسا ہو جاتا. کیا کریں, ہمارا ساتھی, کلاس میٹ, ہمارا دوست, ہمارا روم پارٹنر, ہمارے اپارٹمنٹ کا رہنے والا, ہمارے پڑوس میں رہنے والا شراب پیتا ہے, نشے کا عادی ہے, تو اس طرح سے تھوڑا سا ایک آدھ کش کبھی کبھی ہم بھی لگا لیا کرتے ہیں. یہ ایکسکیوز, یہ بہانے نہیں چلیں گے. کل قیامت کے دن انسان اس پہ اتنا پچھتائے گا آج جس کا اس کو دھیان نہیں ہے کہ اپنے ہی دانتوں سے اپنے ہاتھ کو چبا رہا ہوگا اور کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش کی فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور اپنی نشانی بتلاتے ہوئے فرمایا دو سمندر ہیں, ایک میٹھے پانی کا ہے اور ایک نمکین ہے. دونوں ملے ہوئے, دکھنے میں دونوں ملے ہوئے, لیکن دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے, ایک برزخ ہے, ایک اوٹ بنا دیا, ایک دیوار بنا دیا. دونوں سٹے تو ہوئے ہیں, ملے تو ہوئے ہیں, لیکن ذائقہ دونوں کا ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتا ہے. دونوں ایک دوسرے سے مل کر بھی الگ الگ ہیں اور الگ الگ ہو کر بھی ملے ہوئے ہیں. فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. وہی اللہ ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ. دو سمندروں کو اللہ نے ملایا, دونوں مل رہے ہیں, دونوں کے درمیان ایک برزخ بنا دی گئی, ایک آڑ بنا دی گئی. دونوں ایک دوسرے کے اوپر, ایک دوسرے کے اندر داخل ہونے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. اللہ نے ایک اور ایسا بنایا, اللہ نے اپنی طرف سے یہ بنایا ہے حجرا محجورا. مفسرین نے کہا یعنی الہی رکاوٹ بیچ میں ہے. ظاہراً آپ دیکھو گے دونوں پانی کے بیچ میں کوئی اوٹ, کوئی رکاوٹ نہیں دکھ رہی, کوئی دیوار نہیں دکھ رہی ہے, لیکن چونکہ یہ اللہ کی طرف سے, اس لیے نہ میٹھا پانی کھارے میں آ رہا ہے, نہ کھارا پانی میٹھے میں جا رہا ہے. یہ اللہ کی قدرت کہ بغیر کسی شیشے کے, بغیر کسی پترے کے, بغیر کسی لکڑی کے, بغیر کوئی اوٹ لگائے اللہ نے قدرتی ایسا اوٹ, ایسی دیوار بنا دی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے مکس نہیں ہو رہے ہیں. برزخ, برزخ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے کی زندگی کو بھی کہتے ہیں. برزخ دراصل اس چیز کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو جائے, دو چیزوں کے درمیان بیچ میں آ کر دونوں کو ڈیوائیڈ کر دے, ملنے نہ دے, اس کو برزخ کہا جاتا ہے. تو دنیا کی زندگی اور قیامت کے بعد والی اخروی زندگی کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے یہ قبر والی زندگی ہے, موت سے لے کے قیامت تک کے بیچ والی زندگی ہے, اسی لیے اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. یہ قیامت تک چلے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طریقے سے یہاں ایک حائل ہے جو دو پانی کو ملنے نہیں دے رہا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمندروں والی بات کی,
میٹھے پانی کھارے پانی کی بات کی، فوراً اللہ تعالیٰ نے ٹاپک چینج کر دیا اور فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اسی اللہ نے پانی سے انسان کو پیدا فرمایا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رشتہ داریوں میں بانٹ دیا، پیدائش کی وجہ سے رشتہ داریاں یعنی خاندانی رشتہ داریاں، نکاح کی وجہ سے رشتہ داریاں یعنی سسرالی رشتہ داریاں، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے۔ دونوں آیتوں کو ملائیں، میچ کریں، کیا تطابق ہے، کیا ربط ہے؟ ادھر سمندروں کی بات ہو رہی ہے اور پھر ادھر انسان کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے۔ جب اللہ نے سمندروں کے بارے میں گفتگو کی تو کیا بتایا کہ دو طرح کا پانی ہے، پیدا میں نے کیا ہے، دونوں ملے ہوئے ہیں اور دور بھی ہیں، دور ہیں اور ملے ہوئے بھی ہیں، ایک دوسرے میں داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ تو گویا کہ انسان سمجھ سکتا ہے کہ دو پانی کو اگر اللہ چاہے قریب رہ کر بھی رکھ کر بھی نہیں ملانا چاہے تو نہیں مل سکتا۔ اللہ نے اپنی قدرت بتلا دی کہ دونوں سٹیں، اگر میں نہ چاہوں تو دونوں پانی مکس نہیں ہو سکتے۔ تو ایک مکس نہ کرنے کی دلیل اور اپنی قدرت کا اظہار کیا، پھر اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک میری وہ قدرت سمندروں میں دیکھ لو اور میری ایک قدرت یہ دیکھ لو کہ دو اجنبی انسانوں کو، ایک مرد کو ایک عورت کو نکاح کے ذریعے سے میں قریب کروا دیتا ہوں، پھر دونوں کے پانی سے ایک انسان کو وجود بخش دیتا ہوں۔ ادھر میں سمندر کے دو پانی کو ملنے نہیں دے رہا ہوں، ادھر دو اجنبی انسانوں کو اکٹھا کر کے دونوں کے پانی کے مکس کر کے دونوں کو ملا کے دونوں کو اختلاط کے ذریعے سے میں انسان کو وجود بخش رہا ہوں، انسان کو پیدا کر رہا ہوں۔ یہ ملانے کی دلیل ہے اور وہ الگ کرنے کی دلیل ہے، دونوں طرح کی قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس لیے فرمایا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، اس کو اختیار جو چاہے کر سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس آیت پہ اور غور کریں، دونوں میں ایک اور تطابق ہے۔ سمندر کی اصلیت ہے پانی، انسان کی اصلیت ہے پانی۔ سمندر سے پانی نکال لیا جائے سمندر صحرا اور ڈیزرٹ بن جائے گا، انسان سے پانی نکال لیا جائے انسان مر جائے گا۔ مچھلی ہی صرف جل کی رانی نہیں ہے، انسان کے لیے بھی پانی ضروری ہے۔ آپ چاہے راجا اپنے آپ کو کہو، چاہے کچھ بھی کہو، لیکن پانی ضروری ہے۔ پیدا ہوئے پانی سے، پانی کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے ایسا ایٹماسفیئر بنایا ہے، ہماری پلینٹ ارتھ کا 75% پانی ہے اور ہمارے جسم کا بھی تقریباً 70 سے 75 حصہ پانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے بغیر کسی مخلوق کو زندہ ہی نہیں رکھا، پانی چاہیے اس کو، پانی اس کو چاہیے۔ دونوں کی اصلیت پانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے دونوں کی اصلیت پانی، ادھر سمندر کی اصلیت پانی ہے، لیکن دونوں سے اگر میں چاہوں تو ایک میٹھا پانی ایک کھارا پانی بنا دیتا ہوں۔ دونوں قریب ہیں اور الگ بھی ہیں، مکس نہیں ہو رہے۔ ادھر انسان کی اصلیت پانی ہے اور انسان کو میں نے دو رشتہ داریوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے، ایک خاندانی ہے ایک سسرالی ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا کی ایک سیکرٹ میسج دے رہا ہے، اے میرے بندو، جیسے وہ سمندر کا میٹھا اور کھارا پانی ایک ساتھ ہو کر بھی الگ الگ نظر آتے ہیں اور ایک دوسرے میں انٹرپشن نہیں کرتے، ایک دوسرے پہ قبضہ نہیں کرتے، دھاوا نہیں بولتے، دخل اندازی نہیں دیتے، ایسے تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل کے رہو، قریب رہو، لیکن ایک دوسرے میں دخل اندازی دینے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ ایک دوسرے کے مال کو ضبط کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رشتہ داری کیسے نبھانی ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت گہری رشتہ داری ہو، ایسا ممکن بھی نہیں ہے کہ آدمی سارے رشتہ داروں کو پورا مکمل ٹائم دے، ایسا ضروری نہیں ہے، ایسا کر بھی نہیں پائے۔ ہاں، آپ کی کسی سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے، آپ کی کسی سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، اور جان بوجھ کر آپ کی کسی سے بات چیت بند نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو گویا کہ آپ رشتہ داری کاٹ رہے ہو۔ جیسے یہ سمندر کا پانی دونوں ایک ساتھ ہیں
لیکن پھر بھی الگ ہے. ایسے آپ رشتہ دار کے ساتھ مل کے رہیے, الگ رہ کر بھی ساتھ رہیے, ساتھ رہ کر بھی الگ جیسے رہیے. ایسے رشتہ داری کو نبھانے کی کوشش کریے, اس طرح سے رشتہ پوری زندگی چلتا رہے گا. جلن, کپٹ, حسد, کینہ, بغض سب ختم ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خفیہ پیغام دیا ہے. میٹھے پانی کو کہا گیا عذب فرات. عذب مطلب میٹھا, اور فرات اس کو لذیذ ترجمہ کیا جاتا ہے, ذائقے دار. لیکن فرات کا معنی ہوتا ہے جو کٹ کر دے, جو ختم کر دے. عذب فرات, میٹھا پانی ایک اس کی خوبی ہے کہ یہ پیاس کو کٹ کر دیتا, پیاس کو ختم کر دیتا, اسی لیے عذب فرات کہا گیا. بہت سارے لوگ گرم پانی کے فائدے جانتے ہیں, پورا لیکچر دے سکتے ہیں, لیکن پیتے نہیں خود. کیوں؟ گرم پانی پینے سے پیاس نہیں ختم ہوتی, گرم پانی پینے سے پیاس جلدی ختم نہیں ہوتی. وہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ کی باڈی کو جو پانی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جاتی ہے, لیکن جو زبان کی لذت اور ذائقہ ہے, جو احساس ہے, وہ نہیں ملتا ہے. یہ میٹھے پانی میں ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا عذب فرات. فرات یعنی کہ یہ میٹھا پانی ایسا پانی ہے جو انسان کی پیاس کو ختم کر دے گا. زمزم کا پانی میٹھا ہوتا ہے, اگر میٹھا نہیں بھی کہہ سکتے ہیں تو میٹھے کے قریب ضرور ہوتا ہے. اور زمزم کے پانی کی خوبی یہ ہے کہ یہ پینے کے بھی کام آتا ہے اور کھانے کے بھی کام آتا ہے. زمزم کا پانی پیا بھی جاتا ہے اور کھایا بھی جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی صرف زمزم کے پانی پر منحصر ہو جائے تو زندہ رہ سکتا ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ کھانے کا بھی کام کرتا ہے, پینے کا بھی کام کرتا ہے. اور غالباً علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں جب بیمار ہو گئے تو 40 دن تک کنٹینیو زمزم کے پانی پر جیے تھے, زمزم کا پانی برابر پیتے رہے. میٹھے پانی کی بڑی خوبیاں, اور میٹھے پانی کی ایک کمی بھی ہے, یہ بہت جلدی سڑ جاتا ہے, یہ خراب ہو جاتا ہے, بدبو کرنے لگتا ہے. اگر زیادہ دیر تک اسٹور کر کے رکھ دو گے بدبو کر دے گا. اللہ نے فرمایا وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ, اور یہ سمندری پانی جو ہے یہ کھارا ہے, کڑوا ہے, کھارا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت قربان جائیے. زمین کے اکثر حصے پہ پانی ہے اور سمندر کا پانی ہے 75% ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس سمندری پانی کو میٹھا بنا دیتا تو زمین پہ رہنا مشکل ہو جاتا, نہیں رہ سکتے تھے. اتنی بدبو ہوتی, اتنی بدبو ہوتی کہ ناقابل برداشت بدبو ہوتی, زمین پہ آپ جی نہیں سکتے تھے. سمندر کے پانی کو اللہ تعالیٰ نے کھارا بنایا, کڑوا بنایا, تاکہ اس سمندر کے اندر, اتنا بڑا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا, جتنی بھی مخلوقات ہیں, اگر کچھ مر جائے اور یہ زمین پہ رہنے والے لوگ اپنے کچڑے, اپنے کوڑے اگر اسی سمندر میں ڈال دیں تو سب کی سب چیزیں گل جائیں, ختم ہو جائیں, اس کی بدبو نہ نکلا کرے. یہ حکمت ہے سمندری پانی کو نمکین رکھنے میں, یہ حکمت. ورنہ آپ غور کریے, کیا میٹھے پانی کا اپوزٹ نمکین پانی ہوتا ہے؟ میٹھے کا اپوزٹ نمکین تھوڑی ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ میٹھے کے ساتھ نمکین پانی کا ذکر فرمایا ہے. شاید کہ یہی حکمت ہے کہ سمندر کے پانی کو اللہ نے نمکین بنایا ہی اسی لیے ہے تاکہ سمندر کے اندر جو بھی مخلوقات رہتی ہیں, ظاہر سی بات وہ بھی مرتی ہیں, وہ بھی جیتی ہیں, اور یہ انسان بھی سارے کوڑے کرکٹ سمندروں میں ڈال دیتا ہے. آج شہروں کے دیکھیے جتنے غلاظتیں, جتنی گندگیاں, سب کہاں جا رہے ہیں؟ بڑے بڑے شہروں کے کنارے, ممبئی وغیرہ کو دیکھیے, سب اسی سمندر میں ڈالے جا رہے ہیں. وہ سب ختم ہو جاتا, سڑ کے گل کے ختم ہو جاتا ہے. اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گندگی سے انسانوں کو محفوظ کر رہا ہے تاکہ انسان رہنے کے قابل اس زمین پہ رہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ نے دونوں طرح کے پانی اور پھر انسان کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں عباد الرحمن, یہ کوئی نام نہیں ہے, عبد الرحمن نام ہوتا ہے, اسی کی پلورل کیا ہے؟ عباد الرحمن.
اللہ کے رحمان کے بندے، اس پر شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ نے مکمل کتاب لکھی ہے. اللہ کے رحمان کے بندے کیا کیا ان کی خوبیاں ہیں، صفات. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی کئی خوبیاں ذکر کی ہیں. کچھ خوبیاں دیکھیے. رحمان کے بندے، اللہ کے بندے نہیں کہا گیا، کہا رحمان کے بندے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد پہلی جو رحمان کے بندوں کی خوبی آ رہی ہے اس کے اندر رحمت ہے، اس کے اندر نرمی ہے، اس کے اندر ٹھہراؤ ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑے آرام سے پرسکون ٹھہراؤ کے ساتھ چلتے ہیں. زمین پہ اگر پیر پٹک پٹک کے کوئی چلے، جلدی جلدی چلے، تو کیا زمین کا سینہ چیر سکتا ہے؟ نہیں چیر سکتا. کیا وہ آدمی پہاڑوں پہ چڑھ جائے گا؟ نہیں چڑھ پائے گا. تو کیا ضرورت ہے آدمی کو زمین پہ سینہ تان کر زمین کے سینے پہ پیر پٹک پٹک کر چلنے کی؟ کہا اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آرام سے سکون سے چلتے ہیں. اس میں آرام اور سکون کی بات کی گئی تھی، اسی لیے عباد اللہ نہ کہہ کر عباد الرحمن کہا گیا، کیونکہ رحمان کے اندر وہ معنی پایا جاتا ہے. دوسری خوبی بتائے گی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ کے بندوں سے جب جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں، جاہل لوگ ان سے ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں، بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کے بندے یہ نرم مزاج لوگ، سکون پسند لوگ، یہ ان کے بحث و مباحثے میں نہیں پڑتے، بلکہ السلام علیکم کہہ کے اپنا راستہ بڑھا لیتے ہیں. اس کے اندر بھی انسان کے مزاج کی نرمی اور سکونت پسندی کی بات کی جا رہی ہے. دراصل دونوں آیتوں کو ملائیے تو اللہ تعالیٰ یہ میسج دے رہا ہے کہ حقیقت میں رحمان کے نیک بندے وہ ہیں جو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا جانتے ہیں. آدمی زمین پہ چل رہا ہے، کوئی کبر نہیں، کوئی غرور نہیں، جاہلوں سے مقابلہ ہو گیا، بحث ہونے لگی، جاہل گالی گلوچ دے رہا، بدتمیزی کر رہا ہے، برے القابات اور برے الفاظ کا استعمال کر رہا ہے. اب یہ اللہ کے بندے ایسے لوگوں سے برائیوں سے مقابلہ نہیں کریں گے، گالیاں نہیں دیں گے، بلکہ کہیں گے السلام علیکم، ہمارا تمہارا رتبہ مزاج میچ نہیں کرتا، میں اپنا راستہ آگے بڑھاتا ہوں، جاؤ تم اپنے کام سے کام رکھو. یہ لڑائی نہیں کرتے. یہاں بھی انسان نے اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیا، اور یہ بہت ہمت کی بات ہے. آپ پریکٹیکل کر کے دیکھیں، بہت مشکل بات ہے یہ. اگر کوئی آدمی آپ سے الجھ رہا اور آپ حق پہ ہوں، آپ حق پہ ہیں، سامنے والا غلط ہے، وہ آپ کو گالیاں بھی دے رہا، بدتمیزی بھی کر رہا، خود پہ کنٹرول کرنا ایسے موقع پہ، اور اس آیت پہ عمل کرنا کہ قالوا سلام، سلام کہہ کے آگے بڑھ جاؤ، اس کو اگنور کرو، نظر انداز. یہ بہت مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے کہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا جانتے ہیں. وہ ٹھہراؤ مزاج والا ان کا رویہ ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بھی خوبیاں بتائی، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اللہ کے نیک بندے یہ بھی ہیں کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں تو کنجوسی بھی نہیں کرتے، فضول خرچی بھی نہیں کرتے، اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. ہمارا دین دین اعتدال ہے، اور اسلام مال میں بھی، خرچ کرنے میں بھی اعتدال کی بات کرتا ہے، نہ فضول خرچی اور نہ ہی کنجوسی اور بخیلی. گویا کہ اللہ اس خوبی سے یہ میسج دے رہا ہے، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مال پہ بھی کنٹرول کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس کروڑوں آ گئے تو خرچ جیسے چاہوں میں جیسے کروں. ہاں مال آپ کا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن خرچ کرنے کا طریقہ بھی اسلام نے بتایا. آپ فضول خرچی نہیں کر سکتے، آپ کنجوسی اور بخیلی بھی نہیں کر سکتے، اعتدال کے ساتھ خرچ کریں. مال کے اوپر بھی کنٹرول ہونا چاہیے، خرچ کرنے پہ بھی کنٹرول ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ بہت کچھ ہے تو جیسے چاہیں خرچ کرے، کسی دوسرے کا تو جیسے چاہیں جیسا خرچ کرے. مال پہ بھی کنٹرول ہونا چاہیے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما.
رحمان کے بندے وہ ہیں جو نفس پہ کنٹرول رکھتے، اپنے خرچے پہ کنٹرول رکھتے، ساتھ میں لوگوں کے تعلقات بنانے میں بھی کنٹرول رکھتے، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے بھی میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، سوشل میڈیا پہ بھی کنٹرول رکھتے ہیں، پبلک پلیٹ فارم کو یوز کیسے کرنا ہے، کیسے لوگوں سے انٹریکٹ ہونا، یہ بھی اس پر بھی کنٹرول رکھتے ہیں۔ اچھی محفلوں میں جاتے، اچھے لوگوں سے ملتے، اچھے لوگوں کی گواہیاں دیتے، لیکن بری محفلوں میں نہیں جاتے، گانے بجانے کی محفلوں میں نہیں جاتے، برائیوں کی جگہوں پہ نہیں جاتے، اللہ اس کے رسول کے مذاق اڑانے والی جگہوں پہ نہیں جاتے، غلط اور باطل باتوں کو سننے کے لیے نہیں جاتے۔ اگر کہیں راستے میں ملاقات بھی ہو جائے ایسے لوگوں سے جو باطل عقیدوں پہ چرچا کر رہے ہوں، جو برائیوں میں پڑے ہوئے ہوں، جو گانوں کی آوازوں میں مست ہوئے ہوں، برائی کی مجلس میں لگے ہوئے ہوں، فرماتا اللہ تعالیٰ میرے بندے مرو کرامہ عزت کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اس کی طرف نظر نہیں دوڑاتے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے روابط پہ بھی کنٹرول رکھے، مال پہ، نفس پہ اور اپنے کنیکشنز پہ، سب پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ موبائل میری ہے، سوشل میڈیا ہے تو میری موبائل ہے تو کسی کو بھی میں سننے لگوں، کوئی چیز بھی دیکھنے لگوں، اس پہ بھی کنٹرول ہونا چاہیے۔ غلط چیزیں اسکیپ کریے، بری چیزیں اسکیپ کریے، ڈیلیٹ کریے، ہٹائیے اس کو، مرو کرامہ گزر جائیے، ایسا کہ آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے، مطلب یہ کہ اپنے آپ کو غلط چیزوں سے بچانا ہے، یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کے بندوں کی ایک خوبی اور ہے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ کے نیک بندے وہ بھی ہیں، ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ میری بیویوں میں سے ساری بیویوں کو، میری اولادوں میں سے ساری اولادوں کو میری آنکھوں کا تارا بنا دے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مسلمان جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے لیے زندگی میں اس سے زیادہ خوشی کا پل نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ میری اولاد صحیح راستے پہ ہے، دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے۔ والدین اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں کہ سیدھے راستے پہ ہے، معصیت کے راستے پہ نہیں، طاعت کے فرما برداری کے راستے پہ ہے، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے انتہائی زیادہ خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ اگر اولاد نیک ہو جائے دینی اعتبار سے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج نہیں تو کل وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوگا۔ جو ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اپنے ماں باپ سے معاملات میں خراب ہے لیکن دنیا کے معاملات میں بہت اچھا ہے، دین کے معاملات میں بہت اچھا ہے، نماز روزوں کا بہت پابند، بس اس کی ایک کمی ہے کہ ماں باپ سے اس کا تعلق اچھا نہیں رہتا۔ ہم کہتے ہیں وہ دیندار نہیں ہے، ابھی کمی اس کے اندر، دینداری ایسی کیا کہ ماں باپ سے رشتے خراب ہوں۔ ہاں ماں باپ غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی اگر وہ غلط ہیں تو، لیکن اس میں بھی کہا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ماں باپ اگر مشرک ہیں اور شرک کی دعوت بھی دیتے ہیں تب بھی تمہیں ان کے ساتھ اچھے سے رہنا ہے، بدتمیزی نہیں کر سکتے۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے نیک بندے رحمان کے جو بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو، ذریت کو نیک لوگوں کا امام بنا دے۔ دنیا میں اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہو سکتی کہ ایک باپ دعا مانگے اے اللہ میری اولاد کو نیک لوگوں کا، متقیوں کا امام بنا دے۔ امام بننے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ اللہ نے قرآن کریم میں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، فرمایا کہ امام بننے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، علم، تقوی اور تمہاری خود کی پرسنالٹی جس سے لوگوں میں اثر پڑے۔
تمہاری ایسی شخصیت ہونی چاہیے جس میں وزن ہو، تم وزنی شخص بھی ہو، وزنری شخص بھی ہو، علم، تقوی اور تاثیر، یہ تین چیزیں اگر ہیں تب آپ دعا کریے کہ اے اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ انبیاء دعا کرا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہماری اولاد کو متقیوں کا امام بنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن، اللہ کے رحمان کے بندوں کی کچھ خوبیاں بیان کی۔ اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہوتی ہے۔ شاعر اسی کی پلورل ہے شعراء۔ ایک سورت ہے جس کا نام ہے شورا اور ایک ہے شعراء، دونوں میں فرق۔ شورا جیسے مجلس شورا، مشورے کرنے والی کمیٹی، تو یہ شورا مشورے سے بنا ہے۔ یہاں ہے شعراء، شاعری، شعر، شاعر، اس سے بنا ہے شعراء۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شاعروں کے بارے میں گفتگو کی ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الشعراء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر دو جملے بار بار انبیاء کی زبانی دہرائی ہے۔ ایک جملہ ہے فاتقوا اللہ واتعون، ہر نبی اپنی قوم سے بار بار کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ اس جملے کو بار بار نبیوں کو زبانی اس صورت میں دہرا کر یہ پیغام دے رہا ہے، اے دنیا والوں، سارے نبیوں کی دعوت تقوی، دعوت توحید اور اطاعت رسول ہے۔ توحید اور وقت کے پیغمبر کی اطاعت کے بغیر دنیا میں کسی بھی نبی کے ماننے والوں کو کامیابی نہیں ملی۔ یہ کامیابی چاہیے تو یہ دونوں چیز اپنانی پڑے گی۔ ایک اور جملہ جو بار بار ریپیٹ کیا گیا، ان فی ذلک لآیہ، ان فی ذلک لآیہ، ہر نبی یہ بار بار دہرا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہوا اللہ تعالیٰ کسی قوم کا تذکرہ کرتا، نبی کا تذکرہ کرتا، ماننے والے مانے، نہ ماننے والے نہیں مانے، پھر اللہ تعالیٰ نے سزا نافذ کر دی، عذاب دے دیا۔ پھر آگے فرما ان فی ذلک لآیہ، اس کے اندر عبرتیں ہیں، نصیحتیں۔ گویا کی قرآن کریم کی آیتیں اور قرآن کی اسٹوریز، قرآن کے قصے، یہ صرف ہسٹری بتانے کے لیے نہیں ہے، اس سے نصیحت پکڑنی ہے، اس میں غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، اور جو میسج نکل کے آئے وہ میسج اڈاپٹ کرنے ہیں۔ جن برائیوں سے ان پر عذاب آیا ہے وہ برائیاں چھوڑنی ہے، اور نبیوں نے جو دعوت دی ہے اس دعوت کو ماننی ہے۔ یہ قرآن کی قصوں کا مقصد ہے۔ قرآن میں بہت سارے قصے بیان کیے گئے ہیں، اللہ نے بار بار اس چیز کو اس میں ہائی لائٹ کیا۔ اللہ رب العالمین نے ایک چیز اور بیان کی، انبیاء کا تذکرہ کیا اور لوگ نہیں مانے تو اپنا عذاب نازل کیا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ جب اتنا طاقتور ہے، اتنا پاورفل ہے، تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسی نشانی دنیا والوں کو دکھلا دیتا جس سے سب لوگ مجبور ہو جاتے ایمان لانے پہ، کوئی چارہ ہی نہ بچتا۔ جیسے سورہ بقرہ آپ پڑھیں گے بنو اسرائیل کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک بات ذکر کی ہے کہ ایک بار کوہ طور کو ایسے اٹھا دیا گیا اور بنو اسرائیل نیچے کھڑے ہیں، ان کے اوپر کوہ طور پہاڑ کو ایسے ٹکا دیا گیا، روک دیا گیا، اور ان سے کہہ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کہ تورات کی بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گن پوائنٹ، یہ کیا ہے؟ گن پوائنٹ پہ سمجھانا۔ کوہ طور پورے پہاڑ کو سر کے اوپر کھڑا کر کے اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے کہ تورات کی بات کو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ یہ لوگ بالکل ڈرے ہوئے، جھکے ہوئے اور ایسے ترچھے دیکھ رہے ہیں اس پہاڑ کو، کہہ رہے مانیں گے مانیں گے مانیں گے مانیں گے، اس کو ہٹوائے مانیں گے۔ جیسے پہاڑ ہٹا بولے نہیں مانیں گے۔ اتنی شرارتی قوم تھی یہ بنو اسرائیل، جیسے پہاڑ ہٹا بولے مانیں گے، اور ترچھے دیکھ رہے تھے پہاڑ کو کہ ہٹا کہ نہیں، جیسے ہٹا بولے نہیں مانیں گے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ تو اگر اللہ چاہے کچھ ایسا کر سکتا ہے کہ دنیا والوں کے سامنے کوئی ایسی چیز دکھا دے کہ دنیا والے اللہ کو ماننے پہ مجبور ہو جائیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے میری حکمت، میری سنت کے خلاف یہ بات، ایسا میں چاہتا ہی نہیں۔ دنیا کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ،
اے میرے پیغمبر اگر ہم چاہ لیں تو آسمان سے کوئی ایک ایسی نشانی اتار دیں جس کو دیکھنے کے بعد کوئی ایمان لائے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، لانا ہی پڑے گا، مجبوراً جبراً اس کو اسلام قبول کرنا پڑے گا، لیکن یہ اللہ کی حکمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بتلا رہا ہے اے میرے بندو دنیا میں کوئی اسلام لائے یا نہ لائے، میرا مقصد ہے کہ انسان اپنے اختیار سے اسلام قبول کرے، زبردستی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، زبردستی کسی کو اسلام نہ قبول کروایا جائے۔ آپ دیکھ رہے حکمت۔ آج ہم اور آپ پریشان ہوتے ہیں نا کہ یہ فلاں دندنا رہا ہے، یہ پریشان کر رہا ہے، وہ اللہ کیوں نہیں اس کو تہس نہس کر دیتا؟ ایگزام ہو رہا ہے، انسان آزمائشوں سے گزر رہا ہے۔ زبردستی اگر اسلام قبول کروانا ہوتا تو جو لوگ کہتے ہیں مسلمانوں نے تلوار سے، مسلمانوں کی تلوار کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اللہ ایک نشانی اتارتا سب کے سب مسلمان ہو جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری سنت کے خلاف ہے اور میرے ان بندوں کے طریقے کے بھی خلاف ہے جو میرے بندے ہیں، یعنی مسلمان بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ زبردستی کسی کو اسلام قبول کروائے، اسلامی طریقہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دعا ہے جو ہر نیک انسان کو مانگنی چاہیے، خاص طور سے ہر عالم کو مانگنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، دعا کیا ہے؟ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے میرے اللہ ابراہیم کو جو تو نے زندگی عطا فرمائی، جیا، اب ابراہیم دنیا سے چلا بھی جائے گا، میرے بعد دنیا باقی رہے گی، نہ جانے کتنے لوگ آئیں گے، میرا تذکرہ ہوگا، میرے جاننے والے لوگ ہوں گے، میری تاریخ پڑھیں گے، میرا قصہ پڑھیں گے، اے اللہ بعد کے آنے والے لوگوں میں میری نیک نامی ہو، بدنامی نہ ہو، اے اللہ لوگ مجھے یاد کر رہے ہوں تو میری تعریفات کر رہے ہوں، سچائی سے ایمانداری سے یاد کر رہے ہوں، میری برائیوں کا تذکرہ نہ ہو، یعنی آنے والی جنریشن میں میں ایک اچھا آدمی رہوں، اس چیز کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اب ذرا گھروں کے حالات دیکھیے، آئے دن خود کے بچے اپنے باپ کو بڑھاپے میں یہ کہیں نہ کہیں سنا ہی دیتے ہیں کہ میرا باپ بہت خراب ہے، یا اس نے کیا ہی کچھ نہیں، زندگی بھر عیاشی کی، نعوذ باللہ کیا کیا، خود کے بچے باپ کو بڑھاپے میں سنا ہی دیتے ہیں۔ یعنی ابھی باپ اپنی زندگی میں دیکھ رہا کہ میرا بیٹا، میری اولاد خود میری تعریف نہیں کر رہے، مرنے کے بعد کون تعریف کرنے والا؟ پوتے پوتیاں آنے والے، محلے والے سب کہیں بڑا خراب آدمی نے چلا گیا۔ اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے اے اللہ رب العالمین میں مر جاؤں تو لوگ مجھے اچھائیوں میں یاد کریں، اور یہ دعا اگر مانگیں گے تو اس کا تقاضا ہے کہ آپ اچھائیاں کریں، آپ کوئی ایسا کام نہ کر کے جائیں کہ آپ چلے گئے تب بھی اس برائی کے اثر میں لوگ گرفتار ہیں، اور جب وہ برائی ہو رہی ہے لوگ آپ کو یاد کر رہے ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں بس یہ برائی اسی نے ایجاد کی تھی، یہ برائی اسی نے ایجاد کی تھی، تب تو آپ کو برائی میں لوگ یاد کریں۔ اس کا میسج یہ ہے کہ آپ کسی برائی کا ایجاد تو بالکل نہ کریے، سماجی برائیوں کا ایجاد تو بالکل نہ کریے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ برائیاں چلتی رہیں اور آپ کو لوگ برائیوں کی سزا یاد کرتے رہیں۔ یہ دعا ہمیں اور آپ کو مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک میسج دیا کہ جو لوگ نشے میں دھت رہتے ہیں، نشہ صرف وہی نہیں ہے کہ آدمی شراب پیتا ہو، نشہ پیسے کا بھی ہوتا، نشہ طاقت کا بھی ہوتا، تو یہ جو نشیڑی لوگ ہیں جن کو تکبر کا نشہ ہے، یہ زمین پہ ہمیشہ فساد برپا کرتے ہیں، یہ گناہوں کی دنیا میں بہت آگے جا چکے ہیں، تو ان کے فیشن کو تم اپنانے کی کوشش مت کرنا کہ دیکھو کہ یہ کیسے پہنتے ہیں میں ویسے پہنوں گا، انہوں نے کیا فیشن اختیار کیا میں ویسے ہی اختیار کروں گا، یہ کیا کھاتے ہیں میں ویسے ہی کھاؤں گا، ان کا دن چریا کیا ہے، صبح شام کی زندگی کیسے گزرتی ویسے میں، یعنی بالکل ہو بہو اس کو جو آدمی فیشن میں فالو کرنے لگتا ہے، اللہ فرما رہا ہے ایسا مت کیا کرو۔ کون لوگوں کو نہیں فالو کرنا ہے؟ فرمایا مسرف، میم سین را فا، مسرف، اس کے معنی ہو سکتا ہے فضول خرچی بھی، اس کے معنی ہو سکتا ہے حد سے زیادہ گناہ کرنے والا بھی، اس کے معنی ہو سکتا ہے تکبر کرنے والا بھی، اس کے معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو انسان گناہوں میں اتنا ڈوب چکا ہو کہ سراپا وہ گناہ کا پتلا لگ رہا ہو۔ فرمایا اللہ نے وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اے میرے بندو
حد سے زیادہ گناہ کرنے والے، اعلانیہ گناہ کرنے والے، ظلم کرنے والے، تکبر کرنے والے، نشے میں رہنے والے، ان لوگوں کے معاملے کی پیروی نہ کرو، ان کے فیشن کو اختیار نہ کرو، ان کو دیکھ کر زندگی نہ گزارا کرو۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، یہ زمین میں فساد برپا کرتے رہتے ہیں، یہ کبھی کسی کا بھلا نہیں چاہتے، کبھی کسی کی اصلاح نہیں کرتے۔ فرمایا کہ یہ چاہے حکومت کا ہو یا پیسے کا ہو، تکبر کا ہو، جس چیز کا بھی انسان کو نشہ ہو جائے گا وہ زمین میں فساد برپا کرے گا، کبھی کسی کا بھلا نہیں چاہے گا۔ آپ دیکھ لیجئے موجودہ کرنٹ افیئرز، طاقت اور پاور کے نشے میں آدمی کیا کر رہا ہے، فساد، زمین میں فساد برپا کر رہا ہے۔ الذین یفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد برپا کریں گے، ولا یصلحون، یہ کبھی صلح نہیں کرنا چاہتے اور نہ کرنے دیں گے کسی کو جب تک کہ ان کا پیٹ نہ بھر جائے فساد برپا۔ اس لیے امام قتادہ کہتے ہیں اذا اطاع الناس المفسدین فسد امرهم، جب لوگ اس طرح کے کرپٹ لوگوں کو فالو کرنے لگتے ہیں پھر لوگوں کی بربادی وہیں شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ جہاں ہو، آج کل سوشل میڈیا کا فتنہ بڑا عجیب ہے۔ پہلے زمانے میں جب یہ سب نہیں تھا تو گاؤں دیہات، دور دراز جہاں شریف لوگ رہتے ہیں وہاں برائیاں نہیں پہنچ پاتی تھی۔ آج شریفوں کے محلے میں بھی برائیاں پہنچ رہی ہیں، شریفوں کے گھر میں بھی برائیاں پہنچ رہی ہیں، شریفوں کی جیب میں بھی برائیاں پہنچ رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برائیوں کے اپروچ بڑھ گیا ہے، برائیاں سرکولیٹ ہو رہی ہیں۔ آج آپ نہ بھی چاہو تو برائی آپ کے دائیں بائیں ہے، بچنا آپ کو ہے۔ پہلے اگر آپ کی سیکیورٹی تھوڑی ٹائٹ تھی تو اس سے زیادہ ٹائٹ کریے، پہلے آپ بچتے تھے آج سے 25-30 سال پہلے، تو اب اور زیادہ بچنے کے لیے کوشش کریے۔ اس لیے کہ یہ بات یقین سے جان لیجئے، انسانی چوروں، اچکوں، ڈاکوؤں کو آپ کے ہمارے گھر کی دیوار کافی ہے، روک دے گی، لیکن شیطان کو نہ ہمارے گھر کی دیوار روک سکتی ہے، نہ ہمارا برآمدہ روک سکتا ہے، نہ ہماری الیکٹریسٹی روک سکتی ہے، نہ اجالا روک سکتا ہے، نہ دن نہ رات انٹری کر جائیں گے۔ اس لیے سرکشا بڑھانی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا شاعروں کے بارے میں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، شاعر لوگ، ان کی پیروی نفس کی پیروی کرنے والے لوگ کرتے ہیں، خواہش پرست لوگ شاعروں کے فالوور ہوتے ہیں، گمراہ لوگ شاعروں کے فالوور ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر طرح کی شاعری کرنے والا غلط ہے، ابھی بات آگے آئے گی۔ اس لیے اگر مجلس میں کوئی شاعر ہے تو دل پہ پتھر رکھ کے 2-4 منٹ صبر کرے، اس کے حق میں بھی بات آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، غاؤون کہتے ہیں جو آدمی گمراہ ہو یا پھر خواہشات کا پیروکار ہو۔ اکثر یہی لوگ شاعروں کے فالوور ہوتے ہیں، یہی لوگ شاعروں کے پیچھے پیچھے چلتے بھی ہیں۔ پھر اللہ نے کہا یہ ایک تو برائی یہ ہے کہ ان کو اگر جاننا ہو کہ کتنے خراب ہیں تو ان کے فالوورز کو دیکھ لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی آدمی کی اچھائی اور برائی جاننے کے لیے اس کے فالوورز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے اگر فالوورز اکثر خراب ہیں، اس کا مطلب آدمی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اچھے آدمی کے پاس اکثر خراب لوگ کیوں رہیں گے، اکثر خراب لوگ اس کو فالو کیوں کریں گے؟ اس لیے شاعروں کی پہلی برائی اللہ نے اسی سے کی ہے کہ اس کے فالوورز شہوت پرست ہیں، خواہش پرست ہیں اور گمراہ لوگ ہیں۔ پھر فرمایا آپ نہیں دیکھتے یہ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ ہر وادی میں کیا مطلب یہ ہے کہ شاعر کبھی ایک ٹاپک پہ ٹکتا نہیں ہے، کبھی ایک ٹاپک پہ نہیں ٹکے گا، کبھی اس ٹاپک پہ، کبھی اس ٹاپک، پہلے شہر میں انڈیا میں ہوگا، دوسرے شہر میں امریکہ پہنچ جاتا ہے۔ شاعری کا مزاج ہی یہی ہے، کہا وہ ٹاپک پہ ٹکتا نہیں، ٹاپک بدلتا رہتا ہے۔ ٹاپک چھوڑو، وہ اپنے مداحوں پہ نہیں ٹکتا ہے۔ آج جس کی تعریف کر رہا ہے اگلے نے پیمنٹ کر دیا، اگلے دن اس کی برائی بھی کر دے گا وہ۔ اور شاعری میں جیسے ادھر تعریف کا پل مادہ تھا ویسے ہی پیجامہ بھی اتار دے گا۔ یہ ٹکتے نہیں کسی چیز پہ۔ اللہ نے فرمایا ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں، یعنی کہ ان کی باتوں میں ٹھہراؤ ہے ہی نہیں۔ یہ بولنے میں ہچکچاتے نہیں کیونکہ الفاظ کا ذخیرہ ہے، کیونکہ کرنا تو کچھ نہیں ہے، صرف بولنا ہے۔
آج عالموں کو لوگ کہتے ہیں نا کہ عالم بولتے زیادہ ہیں کرتے کم ہیں، نہیں، یہ بات شاعروں پر فٹ ہوتی ہے، اور یہ قرآن میں اللہ نے کہا. آگے فرمایا وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یہ وہ ساری باتیں کہتے ہیں جو کرنا نہیں ہوتا. آپ دیکھو شاعر کو اگر شاعری سننے لگو تو ایسا لگے گا کہ یہ چیتا کا بھی کسی زمانے میں باپ رہا ہوگا، یہ ببر شیر کا بھی کسی زمانے میں دادا رہا ہوگا. اس سے زیادہ طاقتور، اس سے زیادہ پاورفل کوئی ہے ہی نہیں. یہ کر دیں گے، وہ شاعر یہ سب باتیں بولتا ہے. اللہ نے فرمایا اس لیے کیونکہ وہ کرتا کچھ نہیں ہے، صرف بولتا ہے، صرف شاعری پڑھتا ہے. تو یہ شاعروں کی بات ہو رہی، اور آج یہ الٹ دیا گیا. لوگ یہ بات کس پہ فٹ کرتے ہیں پتہ ہے؟ عالموں پر. عالموں کو اس طرح کی باتیں کہہ کر انہیں ہیوملیٹ کیا جاتا، انہیں چڑھایا جاتا تاکہ یہ بولنا بند کر دیں. اللہ ماشاءاللہ، ورنہ اکثر و بیشتر عالم عمل پیرا ہے، جو بولتے ہیں اس پہ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں. یہ شاعروں کی بات کہی جا رہی ہے کہ یقولون ما لا یفعلون، وہ جو کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی بات آپ دیکھیں گے، یا تو مبالغے کے ساتھ کسی آدمی کی تعریف کر رہے ہیں. مبالغہ جھوٹ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. مبالغہ اسلام میں حرام ہے. بڑھا چڑھا کر کسی کو اڑا دینا، اٹھا دینا، یہ اسلام میں جائز نہیں. یا پھر کسی آدمی کی جب برائی کرنے پہ آئیں گے تو وہ ساری برائیاں اس کے اندر بتا دیں گے جو ساری دنیا میں ہوں گی، اکیلے اس آدمی میں دکھا دیں گے. تو شاعر جب تعریف کرتا ہے تب بھی جھوٹ بولتا ہے، اور جب برائی کرتا ہے تب بھی جھوٹ بولتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کی تعریف نہیں کی، ان کی بات کی برائی بیان کی، مذمت بیان کی. یہ بات کیوں آ گئی قرآن میں؟ اس لیے کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے لگے کہ دیکھو محمد جو ہے نا یہ ہے شاعر، یہ کرتا ہے شاعری، لیکن شاعری اس کی چل جائے اس کے لیے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں. اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاعری کی بات کرتے ہو. شاعروں کی حالت جانتے ہو؟ شاعر وہ ہوتا ہے کہ جو بولتا وہ کرتا نہیں. میرا نبی جو بولتا وہ کرتا ہے، اس کو تم شاعر کہہ رہے ہو؟ میرے نبی کی بات ہے ہی نہیں، یہ قرآن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے. شاعر تو خود بیٹھ کے لکھتا ہے، سوچتا ہے، غور کرتا ہے، پھر لکھتا ہے. تو شاعر کہاں اور کہاں نبی؟ اس لیے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اور کلیئر کرتے ہوئے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، میں نے اپنے نبی کو شاعری سکھائی نہیں، اور شاعری ان کو سوٹ بھی نہیں کرتی تھی، ان کے لیے مناسب بھی نہیں تھا. اس لیے کہ لوگ اللہ کے نبی کو شاعر کی تہمت لگا رہے تھے تاکہ قرآن کو اللہ کا کلام نہ ماننا پڑے. کتنے بے ایمان ہیں دیکھیے کہ اللہ کا کلام نہ ماننا پڑے، اس کے لیے جتنے بہانے ہو سکتے، جتنے الزامات ہو سکتے سب لگا دو، بس اللہ کا کلام نہیں ماننا ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے شاعروں کو، ہر طرح کے شاعروں کو برا نہیں کیا. آگے فرمائیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. چار خوبیاں جس کے اندر ہو وہ شاعر اچھا ہے، ایمان والا ہو، نیک عمل کرتا ہو، اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا ہو، اور مسلمانوں کے حق میں، مسلمانوں کی جیت کے لیے، ان کے دفاع کے لیے، ڈیفنس میں، مدد میں شاعری بولتا ہو، وہ شاعر اچھا ہے. اس لیے نعت لکھنے والے شاعر اچھے، حمد لکھنے والے شاعر اچھے، اور نعت میں بھی وہ نعت جو صحیح ہو، مبالغے کے ساتھ ہوگی تو پھر وہ جھوٹے شاعروں میں آ جائے گا جس کی برائی پہلے ہو چکی ہے، جسے عام طور سے بریلوی شاعر ہوتے ہیں. ان کی شاعری کا 70% آپ دیکھیں گے تو مبالغے پہ ڈیپینڈ ہے، جھوٹی باتوں پہ. تو مبالغہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں، چاہے وہ اچھے انسان کے لیے ہو یا برا انسان کے لیے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چار خوبیاں اگر کسی کے اندر ہے تو وہ شاعر اچھا ہے. ایک بڑی خوبی بتائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کرنے والا. اس کا مطلب یہ کہ وہ اسلامی شاعری کرنے والا، حمد کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، دعائیں لکھے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، نعت لکھے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، صحابہ کے حق میں لکھے گا، اللہ کا ذکر، اسلام کے لیے لکھے گا اور اللہ کا ذکر کرے گا. اسی لیے جب ہم حدیث پاک دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعر اسلام حضرت حسان ابن ثابت سے فرمایا تھا مکہ کے لوگ شاعری کے ذریعے سے محمد رسول اللہ کے گھرانے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اے حسان ابن ثابت عجب عنی، آپ میری طرف سے شاعری ہی میں جواب دیجئے. حضرت حسان نے جب جواب دینا شروع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے دعا فرمائی اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبرائیل امین کے ذریعے سے حضرت حسان کی تو مدد فرما، تائید فرما۔ یہ شاعر اللہ کا محبوب شاعر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ ہر شاعر برا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے اِنَّا مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً، شاعری میں حکمت اور دانائی کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، اچھی باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر شاعر اچھا ہے، اس کا میتھڈ اچھا ہے، اس کے پاس ایمان ہے، عمل صالح ہے، اللہ کا ذکر ہے اور مسلمانوں کے ڈیفنس میں لکھتا ہے تو اچھی شاعری کرتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں ایسے شاعروں کی برکت فرمائے، کیونکہ ایسے شاعر بہت کم ہیں۔ عام طور سے شاعر جو ہوتے ہیں وہ اپنے لیے جھوٹ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم عورتوں کی حسن خوبصورتی پہ کچھ لکھیں گے نہیں مجھے دنیا شاعر کہاں مانے گی۔ غزل، پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کا ذکر فرمایا۔ سورہ نمل کے معنی ہوتے ہیں چیونٹی، چیونٹی۔ اس کے اندر ایک چیونٹی کا واقعہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی آواز سمجھنے کی طاقت دی تھی، یہ معجزہ تھا۔ چیونٹی کی آواز بھی آپ سن لیتے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب یہ اپنی لشکر انسان، جنات اور حیوانات، تین مخلوقات کی لشکر تیار کی جا رہے، راستے میں چیونٹیوں کا ایک دربار تھا، ایک گھر تھا، ایک وادی تھی۔ چیونٹیوں نے، جو سردار چیونٹی تھی، اس نے اپنے قوم کے لوگوں کو آگاہ کیا۔ فرمایا اللہ نے حتی اذا اتا علی واد النمل، چیونٹی کی بستی میں جب یہ لشکر پہنچ گیا، قالت نملۃ، ایک چیونٹی نے کہا، ایک چیونٹی، ایک یہ کون ہو سکتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس چیونٹیوں کی بستی کی سردار تھی، لیڈر تھی۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، اے چیونٹیوں کی لشکر، اے میری جماعت کی چیونٹیاں، تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اپنی لشکر سمیت تم کو رود نہ ڈالے، تم کو کچل نہ ڈالے، توڑ نہ ڈالے۔ وہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب اس میں غور کریں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حیوانات، یہ جو اینیملز ہیں، یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی بھی اپنی لینگویج ہے۔ بغیر لینگویج کی چیونٹی نے کیسے کہا ہوگا؟ ان کی اپنی لینگویج ہے جس میں یہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ اب وہ لینگویج ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھنے کی طاقت عطا فرما دی۔ نمبر 2، چیونٹی نے جب کہا کہ اے میری بستی کی چیونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، گویا کہ لیڈرشپ کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ لیڈر ہو تو ایسا ہو، چیونٹیوں سے سیکھ لو۔ لیڈر کی 2 کوالٹی بتائی جا رہی ہے۔ نمبر 1، لیڈر اپنے قوم پر آنے والے خطرے کو پہچان لے اور فوراً اپنی قوم کو آگاہ کرے، یہ لیڈر کی پہلی کوالٹی ہے۔ نمبر 2، صرف خطرے کو پہچان کر قوم کو آگاہ نہ کرے، اس کا سولوشن بھی دے، اس کا حل بھی بتائے۔ جیسے چیونٹی نے کیا کیا، کہا داخل ہو جاؤ گھروں میں، سلیمان اور اس کی لشکر آ رہی ہے، تمہیں کچل ڈالے گی۔ یعنی کہ آگاہ بھی کیا، خطرے کو بھانپا بھی، اور پھر حل بھی بتا دیا کہ کمروں میں، گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ ایک اور میسج دیا گیا کہ چیونٹی جیسی ایک چھوٹی سی مخلوق اللہ کے بندے، نیک بندے، نبی سے حسن ظن رکھ رہی ہے۔ حسن ظن کیسے؟ چیونٹی نے کہا کہ سلیمان اپنی پوری لشکر کے ساتھ تمہیں کچل ڈالیں گے، وہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یعنی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کر سکتے، یہ میرا حسن ظن ہے۔ وہ غفلت میں غلطی سے نہ جان سکے، اس لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہیں کچل دیا جائے، ورنہ نبی ایسا نہیں کرتا۔ یعنی اچھے لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ چیونٹی یہ سبق ہمیں اور آپ کو سکھا رہی ہے۔ یہ بھی سکھایا گیا کہ چیونٹی نے پہلے یہ نہیں کہا کہ لشکر آ رہی ہے کچل دے گی، لہٰذا گھروں میں، پہلے گھروں میں داخل ہو جاؤ، پھر ریزن بتایا کہ لشکر آ رہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب کہیں خطرہ آ رہا ہو تو آدمی کو پہلے ان کو سرکشا کی جگہوں میں لے جائیے، بعد میں ریزن بتاتے رہیے گا۔ پہلے ان کو محفوظ کریے،
پتہ لگا آپ کھڑے ہو کر ان کو بتا رہے ہیں کہ بنکر میں جانا ہے اور وہ لوگ کھڑے ہیں میدان میں اور آپ ریزن بتا رہے اس لیے کہ فلاں ملک نے میزائل داغ دیا وہ پہنچ ہی رہا ہوگا. جب تک آپ ریزن بتا کے سمجھا رہے ہوں گے پتہ لگا کہ میزائل گر گئی. اس لیے پہلے بنکر میں لے جاؤ وہاں ریزن بتانا, سیفٹی زون میں لے جاؤ وہاں ریزن بتانا. یہ چیونٹی سکھا رہی ہے. ایک طریقے سے قرآن کی لغت پہ غور کریے, کہا لا یحتمنکم, حتما یحتمو, حتما یحتمو کا معنی ہوتا ہے توڑ دینا, چور چور کر دینا. چیونٹی نے یہ کیوں کہا, یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ تمہیں کچل دیں گے, روت دیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ چیونٹیوں کی باڈی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ جب کوئی چیز ان کو کچلتی ہے تو ان کی ہڈیاں سب ٹوٹ جاتی ہیں, سب ٹوٹ جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. یہ لا یحتمنکم کا لفظ بتا رہا ہے کہ چیونٹیاں ٹوٹ جاتی ہیں, پوری طریقے سے باڈی ان کی الگ ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, ٹوٹ کے ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے لا یحتمنکم کا لفظ کہا. اس کے بعد ملکہ سبا کا واقعہ ہے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ. آپ دیکھیے سلیمان علیہ السلام ایک پرندے کو تلاش کر رہے ہیں, فوج میں دیکھ رہے ہیں ہدہد نامی پرندہ نہیں ہے. پوچھا کہاں گیا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ پرندہ آ گیا اور اس نے 4 خبر دی. کہا کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم, میں ایک جگہ گیا تھا جہاں ایک عورت ہے حکمرانی کر رہی ہے, ایک عورت بادشاہ بنی ہوئی ہے, لیڈر ہے. نمبر 1. خبر نمبر 2, وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ, اس کے پاس بہت کچھ خزانہ ہے, بہت پاورفل ہے, اس کے پاس بہت کچھ مال بھی ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, اور اس کا تخت بہت قابل تعریف ہے, اسپیشلی تخت بہت عالی شان تخت ہے. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ. خبر نمبر 4, میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کر رہے ہیں. یہ 4 خبر ایک پرندے نے دی اور کہا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کو نہیں معلوم. اس کا مطلب یہ ہے ادھر چیونٹی نے بھی کہہ دیا کہ سلیمان علیہ السلام کو پتا ہوتا تو نہ کچلتے, ادھر ہدہد پرندہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو جو نہیں معلوم, اور 4 خبریں دی. گویا کہ کیڑے مکوڑے اور یہ حیوانات یہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا, اور یہ 2 پیروں کا انسان بدعقیدہ ماننے کو تیار نہیں. چیونٹیوں سے بھی زیادہ بے وقوف ہے یہ, ان سے بھی زیادہ کم دماغ کم عقل ہو گیا, ہدہد پرندے سے زیادہ کم عقل ہو گیا. پرندے کی بغاوت تو دیکھیے, پرندے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم کے لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں. مطلب یہ کہ پرندوں کی فطرت میں بھی توحید ہے, وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. انسانوں اور جناتوں شیاطین کو چھوڑ کر کائنات کی کوئی مخلوق شرک نہیں کرتی ہے. اگر شرک کوئی کرتا ہے تو انسان ہے یا شیطان ہے, اور کوئی شرک نہیں کرتا, سب اللہ کی توحید پہ ہیں, سب فطرت پہ ہیں. اسی لیے تو جنت جہنم یہ نہیں دونوں کے لیے بنی ہے, یہی جنت و جہنم میں جائیں گے. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے خبر لے کے آؤ, میں پشتی کروں گا, میں تحقیق کروں گا. اس کا مطلب یہ کہ خبر کی تحقیق کرنی چاہیے. سلیمان علیہ السلام پاورفل تھے پھر بھی تحقیق کر رہے ہیں. تحقیق کیا, اس کے بعد ایک لیٹر بھیجا اس لیڈی خاتون کے پاس. لیٹر سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا, اور خط لکھنے کا طریقہ بھی بتایا. خط کیسے لکھا جاتا بتایا, انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. کا فرام دی سلیمان, مطلب آپ جب لیٹر لکھیں گے تو سب سے پہلے فرام فلاں یہ لکھنا ہو, اوپر بھیجنے والے کا نام ہونا چاہیے, نیچے جو ریسیو کرے. آج لیٹر کیسے لکھتے ہیں, ٹو, اور نیچے فرام لکھتے ہیں. یہ اسٹائل غلط ہے, یہ انگریزوں کا اسٹائل ہے. قرآن کی لیٹر لکھنے کی اسٹائل سلیمان علیہ السلام کا انداز یہ ہے کہ شروع میں اس کا نام لکھا جائے جو بھیج رہا ہے, فرام. انہو من سلیمان, اور لکھا کیا تھا, لکھا تھا اللہ تعالی علیہ, آگے نہیں بڑھنا, ہمارے اوپر حملہ نہیں کرنا, میرے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش نہیں کرنا, مسلمان ہو کے میرے پاس حاضر ہو جاؤ, یہی لکھا تھا, سلامتی کے ساتھ رہو گے. اب خط پہنچ گیا. بلقیس نامی خاتون نے اپنے سارے وزیروں کو بٹھایا اور مشورہ کرنا شروع کر دیا. کہا لیٹر آیا ہے, کیا کیا جائے. مشورہ تو ایک ہوشیار لیڈر کی پہچان ہے کہ اپنے مشیروں سے وزیروں سے مشورہ کرتا. تو مشورہ دینے والوں نے بھی کہا, کبھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کمزور ہیں, سرنڈر کر دیجئے. وزیر کبھی یہ بات نہیں کہے گا.
کہا نحن اولو قوت و اولو باس، ہمارے پاس طاقت ہے اور ہم پاور میں ہیں، والامر الیک، باقی آپ جو چاہیں وہ فیصلہ فرما دیں۔ مشورہ تو یہ ہے کہ ہم پوزیشن میں ہیں لڑنے کے، لیکن آپ جو فیصلہ لینا چاہیں وہ آپ لے سکتی ہیں۔ فانظری ماذا تأمرین، آپ جو حکم دیں ہم لوگ کرنے کو تیار ہیں۔ مشورہ ہو گیا۔ اب خاتون نے فیصلہ کیا کہ چلو سلیمان کو ایک بار آزما کے دیکھتے ہیں، جنگ سے پہلے ایک بار آزماتے ہیں۔ کیا کہا؟ تحفے لو اور بہترین تحفے لو، بھیج دو۔ تحفے بھجوا دیا چیک کرنے کے لیے، اگر یہ دنیا دار کوئی بادشاہ ہے تو تحفے لے لے گا اور اپنی بات سے پلٹ جائے گا، اور اگر واقعی یہ نبی ہے جو یہ دعوت ہمیں اسلام کی دے رہا ہے تو تحفہ نہیں قبول کرے گا اور برابر اسلام کی دعوت دیتا رہے گا۔ چنانچہ دعوت تحفے پہنچ گئے، سلیمان علیہ السلام نے سارے کے سارے تحفے واپس لوٹا دیے، سب واپس لوٹا دیے اور کہا تحفے دے کے مجھے تم بدلنا چاہتی ہو، جو میں نے پیغام بھجوایا ہے اس کا جواب دیا جائے۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنے مجلس میں اعلان کروایا کون اس کا وہ عالی شان تخت لا سکتا ہے۔ کئی لوگوں نے کہا میں لے آؤں گا، ایک نے کہا کہ آپ جگہ سے اٹھیں گے اس سے پہلے لے آؤں گا۔ ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جس کے پاس علم تھا، طاقت علم کی اس کے پاس تھی، اس نے کہا آپ پلک جھپکیں گے اس سے پہلے میں لے آؤں گا، اور لے بھی آیا۔ سامنے لا کے جب کھڑا کر دیا، سلیمان علیہ السلام حیران، اتنا پاورفل ہونے کے بعد بھی حیران، اور فوراً اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ عرش کو دیکھنے کے بعد، تخت دیکھنے کے بعد فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا جا رہا ہے، یہ مجھے آزما رہا اللہ تعالیٰ کہ میں شکریہ ادا کروں گا کہ نہ شکریہ ادا کروں گا۔ جو شکریہ ادا کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو نہ شکری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے شکریہ کا محتاج بھی نہیں ہے۔ گویا کہ دنیا کی ہر نعمت ٹیسٹ پیپر ہے، ہر نعمت ٹیسٹ پیپر ہے۔ یہ جو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نعمت دے کے اللہ تعالیٰ میرا امتحان لے رہا کہ میں شکریہ ادا کروں گا کہ نہ شکری، یہ ہر نعمت ٹیسٹ پیپر ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی نعمتیں ملتی، مطلب پیپر مل گیا، اب آپ کیا کرنے والے ہو وہ آپ کے نام اعمال میں ریکارڈ ہونے والا۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، تخت سامنے حاضر ہو گیا۔ اب جب بلقیس آ گئی سلیمان علیہ السلام کے محل پہ، سلیمان علیہ السلام نے کہا ان کا بھی ایگزام لے لیا جائے۔ چنانچہ لے کے جا رہے ہیں، ان کا تخت رکھا ہوا، ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ میرا تخت یہاں آ چکا ہے۔ کہا یہ کس کا ہے، کیسا لگا؟ یہ آپ کا تو نہیں؟ کہا لگتا تو وہی ہے، کأنہ ہو، یہ تو بالکل جسٹ اسی طرح ہے۔ اس کا مطلب کہ بہت ہوشیار عورت تھی، دماغ بہت شارپ تھا، اپنی چیزیں اس نے اپنے دماغ میں بٹھا رکھی تھی، یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں پتا، پتہ نہیں کہاں سے ہے، کہا لگتا تو وہی ہے، ایسا لگ رہا کہ وہی ہے۔ ایک ایگزام۔ اس کے بعد اس عورت کو سلیمان علیہ السلام کے بنے ہوئے محل کے فرش سے گزارا گیا، جو دکھنے میں لگتا تھا کہ پانی بھرا ہوا جبکہ وہ بہت چمکتا ہوا فرش تھا، اس سے گزارا گیا۔ بلقیس کو تو جب وہ گزر رہی تھی اس کو لگا پانی ہے، اس نے اپنے پائچے اٹھا لیے، کہا گیا کہ نہیں اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت خوبصورت یہ فرش بنایا گیا ہے، چمکتا دمکتا ہے، اور آپ کو یہ غلط فہمی ہوئی، یہ پانی نہیں ہے۔ اس کے بعد ساری جلوہ نمائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دیکھنے کے بعد، ایک نبی کی دعوت کو سمجھنے کے بعد اس عورت نے اسلام کا اعلان کیا اور کہا رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ اے اللہ آج تک میں نے جو شرک کیا، میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، گناہ کر بیٹھی ہوں، اے اللہ میں آج سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اسلام کا اعلان کر رہی ہوں، ایمان لا رہی ہوں، اسلام قبول کر لیا۔ یہ پورا واقعہ 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔
اس کے اندر بڑی نصیحتیں بھی ہیں. ہدہد کی فقاہت عقیدے کے باب میں ذکر کی گئی ہے. عورت ملک سبا کی فقاہت سیاست کیسے کی جاتی ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. سلیمان علیہ السلام کس طرح پاور کا استعمال کر رہے ہیں اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ایک نبی اگر پاورفل ہو تب تو وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. ارے انسان تو چھوڑو, چیونٹی پر بھی نبی ظلم نہیں کرتا. طاقت اگر کسی کے پاس آئے تو سلیمان علیہ السلام سے سیکھے کہ طاقت کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے, جو صرف مظلوموں کے حق میں استعمال ہو, ظالموں کے خلاف استعمال ہو. یہ سلیمان علیہ السلام نے سکھایا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.